رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے ماہ رجب۔ شعبان اور رمضان بڑی عظمت و بلندی کے حامل ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کے لیے بخشش اور استغفار کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں ایک بھی روزہ رکھے تو وہ خدا کی خوشنودی کا مستحق ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب استغفار کا مہینہ ہے، پس اس میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ 3 رجب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور بنابر اقوا 5 رجب آپ کی ولادت بسعادت۔ 9 رجب ولادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ 10 رجب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور 13 رجب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ 15 رجب احتمال شہادت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ 25 رجب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ان تاریخوں میں زیارت جامع پڑھنی چاہیے۔ کسی معصوم کی ولادت کے دن شکرانے کے طور پر نوافل ادا کریں، صدقات و خیرات دیں۔ شہادت کے دنوں میں خوشی کی تقریبات منعقد نہ کریں اور اہل بیت علیہ السلام کے غم کو تازہ کریں۔ اس مہینے کی 24 تاریخ کو فتح خیبر ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکر میں روزہ رکھیں۔ 27 رجب کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ 27 کی رات بہت مبارک اور دن عید کا دن ہے۔ چاہیے کہ غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، صدقات و خیرات دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعمال ماہ رجب۔ قول معصومین علیہ السلام کے مطابق جو شخص اس ماہ کے اول، اوسط اور آخری دن روزہ رکھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہر روزہ کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو 8 روزے رکھے گا اس پر حساب آسان کر دیا جائے گا۔ آخری 5 دنوں کے روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے اور جو رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو خداوند عالم اس کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی لکھ دے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو ہر روز ان تسبیحات کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ ماہ رجب کی پہلی 15ویں اور آخری شب غسل کرنا، جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا ثواب عظیم کا باعث ہے اور ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک اور بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین فرمایا کرتے،
مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کے بیدار رہے اور خدا کی عبادت کرے، اور وہ 4 راتیں ہیں: یکم رجب کی شب، شب نیمہ، شعبان، عید الفطر اور شب عید قربان، شب اول اور روز اول، اور 15ویں شب کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس مہینے میں پہلے جمعہ کو 100 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ کی تلاوت کریں، کثرت سے استغفار کریں اور کہیں: استغفر اللہ و اسألہ التوبۃ، استغفر اللہ و اسألہ التوبۃ، استغفر اللہ و اسألہ التوبۃ۔ ہر شب کو 1000 بار کہیں: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا کم از کم پورے مہینے میں 1000 بار کہیں تو اس کے لیے 100,000 حسنہ لکھے جائیں گے اور بہشت میں گھر بنایا جائے گا۔ پورے ماہ میں 1000 بار سورۃ قل ہو اللہ کی تلاوت کریں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر شب یا ہر روز ماہ رجب و شعبان و ماہ رمضان میں 3 مرتبہ سورۃ الحمد، آیت الکرسی، 4 قل پڑھے اور کہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 3 مرتبہ کہے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور 3 مرتبہ کہے: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور 400 مرتبہ کہے: استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو خداوند عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ شمار میں قطرات باران کے برابر ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام عمر میں ایک دفعہ اس عمل کو بجا لائے تو خداوند عالم ہر حرف کے عوض میں 70,000 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کو وہ نعمتیں عطا ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی ہوں اور نہ کسی کان نے سنی ہوں۔ اگر ان مہینوں میں وقت مقرر کر کے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اعمال نہ بجا لا سکیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود، تسبیحات 4، سورہ الحمد، آیت الکرسی اور 4 قل کی تلاوت کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔